रहीम। आज की कार्रवाई दो मुख्तलिफ बेंचेस में जो दोनों की सरबराही चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब कर रहे थे, एक में उनके साथ जस्टिस जहांगीरी साहब थे, जिसमें अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी वाला जो केस है उसमें हमने ज़मानत की दरख्वास्त दे रखी थी मोहतरम इमरान खान साहब की जानिब से, और हमारी शुमी किस्मत के आज भी उसकी सुनवाई हतमी तौर पर ना हो सकी, और आज ये तय पाया कि क्या ये ज़मानत की दरख्वास्त दी जा सकती है या इसमें आइनी दरख्वास्त के ज़रिए इसकी समाअत हो सकती है, या किसी निगरानी के तहत जो है 439 में इसको समाअत किया जा सकता है। तो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस जहांगीरी साहब की बेंच ने इसमें ये तय कर दिया कि ये जो है दरख्वास्त ज़मानत ही की शक्ल में बराह रास्त अदालत आलिया को ये अख्तियार हासिल है, और ये किसी आइनी दरख्वास्त आर्टिकल 199 में या किसी निगरानी 439 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत इसकी ज़रूरत चंदा नहीं है, और इसलिए अब उन्होंने कहा कि इसको ज़मानत के तौर पर ही बराह रास्त हम सुनेंगे, अगरचे ये अदालत अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने एहतसाब अदालत ने इस दरख्वास्त को ख़ारिज किया है। और हमारी नालिश ये थी कि इसमें CFO जो अगले दिन बयान देकर गया है, उसने बड़ा वाज़ेह तौर पर इसको दो हिस्सों में तकसीम किया। एक वो हिस्सा था जिसमें 190 पाउंड जो है नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया ने ये जो रियाज फैमिली के अकाउंट्स थे उनमें जो है उसकी तफ्तीश तस्दीक करने के बाद, जिसको वेस्टमिनिस्टर लंदन की अदालत ने उस अकाउंट को फ्रीज़ किया था। जो शुरुआत हुई थी कि हसन नवाज़ ने 1 हाइड पार्क लंदन की एक प्रॉपर्टी जो है उसने बेची, और मलिक रियाज ने 50 अरब रुपए में ख़रीद की। ये अरबों खरबों में माशाअल्लाह ये नवाज़ शरीफ के फ़र्जंद अर्जुमंद ये खेलते हैं, बहुत मुशक्क़त और मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा जागीरें हैं, इनकी जायदादें हैं, इसलिए ये अरबों खरबों में ही जाएगा इनका। तो उसको मशकूक ट्रांजैक्शन देखते हुए उन्होंने नेशनल क्राइम एजेंसी लंदन ने उस अकाउंट को फ्रीज़ किया था, और वहाँ से शुरुआत हुई। और उसके बाद जो है मलिक रियाज का और नेशनल जो है क्राइम एजेंसी के दरमियान मुआहदा होता है, और उस मुआहदे के तहत ये दिसंबर 2018 से शुरू होता है, और ये दिसंबर 2019 2019 में तक ये एक सिलसिला है जिसमें 190 पाउंड जो है वो बराह रास्त अल मशरिक बैंक से और मलिक रियाज की फैमिली की जो है इजाज़त से और उनके जो क्राइम एजेंसी है उनकी इजाज़त से ये अमाउंट सीधा का सीधा आता है ये रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, जो इन्होंने खोल रखा था मलिक रियाज की उस जो एक इनके ख़िलाफ़ जो 460 अरब रुपए का जो इनका कहा गया कि ये इन्होंने शॉर्टफॉल इन्होंने जो है सिंध हुकूमत का ज़मीन अराज़ी के एवज़ाने में जो इन्होंने बहरिया टाउन बनाया है कराची में, उसके एवज़ाने में इनके ज़िम्मे बनता है, क्योंकि इन्होंने उसकी कमतर कीमत अदा करते हुए ये ख़रीद की। तो वो 460 अरब रुपया जो है सुप्रीम कोर्ट ने मलिक रियाज पर हर्जाना लगाया, और उसकी एग्जीक्यूशन में इम्प्लीमेंटेशन में उसके लिए इन्होंने अकाउंट खोला था यहाँ सुप्रीम कोर्ट में। तो वो अमाउंट जो 190 मिलियन है वो सीधा अल मशरिक बैंक लंदन से उनकी अपनी फैमिली के तवसत से वो 190 पाउंड यहाँ है। तो CFO ने जो बयान दिया यहाँ अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, जेल में जो ट्रायल हो रहा है उसमें उसने कहा कि ये सीधा अमाउंट आया, और इसमें ना तो कोई इमरान खान साहब का जो है दखल अमल था, ना उनको एक ढेला भी और पाई भी इसमें से जो है निकाली गई, और ना ही बुशरा बीबी को जो है उसमें से कोई मफाद मिला या कोई उसमें उन्होंने फ़ायदा लिया। एक हिस्सा ये था इस अल कादिर यूनिवर्सिटी केस का,
دوسرا حصہ تھا کہ ملک ریاض نے 460 کنال سہاوے میں ایک رقبہ دیا جس پر انہوں نے ٹرسٹ قائم کیا، جس میں ٹرسٹ میں یونیورسٹی کا انعقاد ہونا تھا۔ وہ بلڈنگ انہوں نے بنا کے دی اور اس میں جو ہے یونیورسٹی آج بھی وہ قائم اور دائم فنکشنل ہے، جس میں بچوں کو مفت تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور وہ لاہور یونیورسٹی جو پنجاب یونیورسٹی ہے، گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی، اس کے ساتھ منسلک ہے یہ القادر یونیورسٹی کی۔ وہ بچے جو ہے وہاں ڈگری لینے کے حقدار ہیں۔ تو وہ رقبہ میں بھی انہوں نے یہ بیان دیا جو سی ایف او پیش ہوا کہ اس میں بھی یہ ٹرسٹ کے ذمے ہے۔ ٹرسٹ کے جو ایڈمنسٹریشن ہے اس میں عمران خان یا بشرا بی بی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو زمین ہے وہ بھی ٹرسٹ کے نام ہے، جو بلڈنگ اور عمارات ہیں وہ بھی ٹرسٹ کے نام ہے، جو اس میں فنڈز آئے ہیں، انڈاؤمنٹ فنڈ آئے ہیں یا جو بھی لوگوں نے اس میں ڈونیشنز دی ہیں، ڈونیشنز وہ بھی ساری ٹرسٹ کے نام ہے۔ اور ٹرسٹ کو ایڈمنسٹریشن چلاتی ہے جس میں عمران خان یا بشرا بی بی کا کوئی دخل عمل نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے ایک دھیلے کا اس میں سے مفاد اٹھایا ہے۔ تو حیرت ہے، حیرت یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ والے یونیورسٹی کے مقدمے بھی عمران خان کو بھی اندر ہے اور بشرا بی بی بھی اس میں جو ہے وہ ضمانت پر ہیں اس میں، اور وہ دوسرے کیس میں وہ بھی جیل میں ہیں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کیسا سرکار نے مقدمہ بنایا ہے جس میں 190 ملین وہ بھی جو براہ راست سپریم کورٹ میں اکاؤنٹ میں آیا، جو سرکاری خزانے میں پہنچ چکا ہے، اور بعد میں جو ٹرسٹ بنا ہے، وہ بلڈنگ بنی ہے، وہ یونیورسٹی بنی ہے، جو وہ بھی بدستور ٹرسٹ اور ایڈمنسٹریشن کے نام ہے، جس میں سے نہ عمران خان اور نہ بشرا بی بی نے کوئی مفاد نہیں اٹھایا ہے۔ تو اس کی ضمانت کی آج درخواست تھی۔ میں نے کہا جی یہ تو سیدھا کیس ہے، سن لیجئے گا۔ تو بہرکیف یہ طے کرنے کے بعد پرسوں کے لیے اسے انہوں نے رکھا ہے، اور میں نے یہی بنتی کی ہے، ریکویسٹ کی ہے کہ میں نواز شریف تو نہیں ہوں، لیکن اگر تو میاں یا شریف کا نام ساتھ لگ جائے تو پھر تو 1 منٹ لگتی ہے اور پھر سپیڈیں لگ جاتی ہیں سماعت کرنے میں، اور پھر ان کو جو ہے ریلیف ملتی ہے۔ لیکن اگر عمران خان یا پی ٹی آئی کا نام آ جاتا ہے تو پھر اس میں تاریخوں پر تاریخیں پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیں پرسوں یہ کیا کرتے ہیں۔ بہرکیف ہم تو خواہاں ہیں کہ خدا را آپ نے آئین کی پاسداری اور قانون کی عملداری کا حلف اٹھا رکھا ہے، اور آپ بنیادی حقوق کے ضامن ہیں پاکستان کی عوام کے۔ تو بنیادی حقوق جو ہے پاکستان کے اسی چیز کے متقاضی ہے کہ وہ کوئی بھی ہو، وہ ضروری نہیں ہے کہ صرف شریف ہی ہو یا میاں ساتھ لکھا ہو تو اس کو ہی صرف عدالتیں ریلیف دیں، بلکہ جس کا بھی ہو، چاہے وہ کوئی امیر ہو، غریب ہو، طاقتور ہو یا وہ نادار ہو، جو بھی ہو، اس کا جو ہے وہ انصاف کرنا آپ کا کام ہے۔ دوسرا کیس لگا ہوا تھا سائفر والا۔ سائفر والے کی اپیل جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے عرصہ سے چل رہی ہے۔ اس میں بھی سلمان صفدر صاحب ابھی کھڑے ہی ہوئے ہیں، تو چیف صاحب کہنے لگے کہ میں نے سپریم کورٹ میں جانا ہے اور میٹنگ ہے ایک، اس لیے جو ہے آج نہیں ہو سکتا، تو وہ اس کو کل پہ ملتوی کیا گیا ہے۔ سائفر والا کیس بھی ظلم ہے، نہ تو سائفر کی جو ہے ڈاکیومنٹ کو پیش کیا گیا، سائفر فارن منسٹری میں بدستور موجود ہے، اس کے مندرجات اور متن کبھی پیش نہیں ہوا۔ آپ نے آبزرویشن سن لی، عدالت نے کہا کہ بھائی جس مدعا پر آپ نے ایک شخص کو سزا دی ہے وہ مدعا عدالت کے سامنے کبھی پیش ہی نہیں کیا گیا۔ جب پیش ہی نہیں کیا گیا تو کس طرح آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی دشمن کو مفاد دینے کے لیے جو ہے یہ سائفر کو مشتہر کیا گیا ہے، جب سائفر آیا ہی نہیں ہے عدالت کے سامنے، اور یہی کہا گیا کہ یہ فوجداری مقدمہ ہے، فوجداری مقدمے میں آپ کو بلا کم و کاشت جو ہے آپ کو شہادتیں پیش کرنا پڑیں گی، اور اگر آپ بنیادی ڈاکیومنٹ پیش نہیں کرتے ہو تو آرٹیکل 129 جی ہے قانون شہادت، جس میں آپ کے خلاف وہ انفرنس جائے گی، اور پھر وہ کیس تو ردی کے ٹوکری میں پھینکنے کے لائق ہے۔ لیکن اس میں بھی محترم عمران خان صاحب کو سزا بھی ہوئی ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی سزا ہوئی ہے، اور وہ کل پہ چلا گیا ہے۔ ہم متوقع ہیں، ہم متمنی ہیں اور ملتمس ہیں اور متجسس ہیں، خدا را دیر نہ لگائیے گا، کیونکہ یہ پاکستان کے عوام نے 8 فروری کو
جو دو ٹوک فیصلہ دیا وہ یہی دیا کہ عمران خان نہ باغی ہے، نہ عمران خان غدار ہے، نہ عمران خان چور ہے، نہ عمران خان نے کوئی بھی اس سے مفاد اٹھایا ہے۔ عمران خان ہی کو لوگوں نے عبد العزیز ہوتے ہوئے اس کو مینڈیٹ دیا ہے اور اس کو عوام کی خدمت کرنے کی حق ہے، اور وہ عوام ہی کے لیے آج جیل میں وہاں صعوبت اور قبض میں مبتلا ہے۔ اور کل صحیح کہا بشرا بی بی نے کہ اگر عمران کو کچھ ہوگا تو یہ قوم بھی جو ہے اس کو معاف نہیں کرے گی، اور پھر قوم جانے، اور پھر جو ان کو نقصان پہنچانے والے ہیں پھر وہ جانے۔ سو عدالتوں سے اس لیے احتراماً عرض ہے کہ خدا را انصاف دیجیے گا، کیونکہ عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، پاکستان کی 25 کروڑ عوام، اور آپ ہی کی طرف ملتمس بھی ہیں اور بہت ادب سے مستدعی ہیں کہ انصاف کریں اور پاکستان کے جو ہے جمہوریت کو اور پاکستان کے لوگوں کو صحیح حقوق دلا کر اور جمہوریت کا بول بالا کریں۔ بہت مہربانی۔